الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے تھے، آیت نمبر 18، تیسرا رکوع جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں سے پڑھنا ہے۔ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو جانے وہ جاگتے ہیں اور وہ سوتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور کروٹ دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بائیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا ان کا پسار رہا ہے اپنی باہیں چوکھٹ پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانک دیکھے ان کو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹھ دے کر بھاگے ان سے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جاوے تجھ میں ان کی دہشت۔ یہاں پر فائدہ ہے، شاہ صاحب لکھا ہے، کہتے ہیں سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اس سے کوئی جانے جاگتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس مکان میں دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ تماشا نہ پکڑیں کہ وہ بے آرام ہوں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ بھی زندہ رہ گیا۔ اگرچہ کتا رکھنا برا ہے لیکن لاکھ بروں میں ایک بھلا بھی ہے۔ یعنی بہت لطیف بات کی ہے کہ ویسے کتا جو ہے وہ نجس ہے، اس کا رکھنا بغیر ضرورت کے شکار یا حفاظت کے وہ مناسب نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کہا کہ ویسے تو کتا رکھنا برا ہے لیکن کتوں میں ایک کتا ایسا بھی ہے کہ جو بھلا ہے۔ اور اس سے بہت سے علماء نے مختلف باتیں استنباط کی ہیں کہ جو نیکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو گویا ان پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ مشہور روایت ہے جس میں ایک پورا جیسے واقعہ بیان ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اور تفصیلی وہ روایت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی جو یہ مانگ رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو وہ سب دے دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان میں شامل نہیں ہیں، وہ کہیں آئے ہیں اپنی کسی حاجت، کسی ضرورت سے، تو وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہم جلیس، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نامراد نہیں رہتے۔ تو یہاں پر بھی شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں لگے پوچھنے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک بولا ان میں کئی دیر ٹھہرے تم۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، بولے ہم ٹھہرے ایک دن یا دن سے کم۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، بولے تمہارا رب بہتر جانے کتنی دیر رہے ہو۔ فَابْعَثُوا، اب یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ مکالمہ ہوا ہے کہ جب حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کتنی مدت رہے، تو وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو یہ ایسا ہی لگتا ہے، انسان کا معاملہ یہی ہے، فزیولوجیکلی بھی یہ بات جیسے معلوم ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی نشے والی چیز کھا لیتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، کئی دن تک جو ہے وہ بے ہوش یا سوتے رہتے ہیں، لیکن جب اٹھتے ہیں تو ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک پہر دو پہر وہ سوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کا تاثر یہی ہوگا کہ بھئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب بھیجو اپنے میں سے ایک یہ روپیہ لے کر
اپنا اس شہر کو. اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جب وہ آئے تھے کہف میں تو اپنا کچھ نہ کچھ سامان ساتھ لے کر آئے تھے. کچھ کھانے پینے کا سامان ہوگا, جو کوئی جمع پونجی ہوگی وہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے. اور پیچھے وہ جو ایک دعا ہم نے پڑھی تھی نا کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. تو مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی علیہ رحمہ نے وہاں بڑا اچھا لکھا ہے کہ انسان کو جو چیزیں درکار ہوتی ہیں نا, ہر وقت درکار ہوتی ہیں, ایک انسان کا مسئلہ ہے اس کی معاشرتی ضرورتوں کا. تو گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جو رحمت ہے, رحمت عام ہے, لیکن یہاں خاص طور پہ ایسے لگتا ہے کہ جو انسان کی دنیاوی سسٹیننس کا سامان ہے وہ بھی اس سے مراد ہے. اور دوسری چیز جو انسان کو درکار ہوتی ہے وہ فکری اور نظری قوتوں کو انحطاط سے بچانا, اس کے زوال کا خطرہ انسان کو ہوتا ہے. تو کہا نا کہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں جو ہے وہ آرام کا کام تمہیں بنا دے. بلکہ شاید یہ برعکس ہے کہ جو مرفق ہے وہ بنیادی طور پہ معاشرتی ضرورتوں کا خیال ہے, اور جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ کی وحی ہے, اللہ کی ہدایت ہے. آگے فرمایا کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, پھر دیکھے کون سا ستھرا کھانا, فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ, سو لا دے تم کو اس میں سے کھانا, وَلْيَتَلَطَّفْ, اور نرمی سے جاوے. یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, جن لوگوں نے گیا جیسے بالکل اسٹیٹسٹیکلی گنا ہے قرآن مجید کے حروف کو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید بالکل نصف ہو جاتا ہے. تو کہا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ, اور نرمی سے جاوے. اور اس سے بھی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا اس میں تلطف کی طرف اشارہ ہے, نرمی اور سہولت اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ گویا دین کی بہت بنیادی امور میں سے ہے. اور بہت مشہور شعر ہے نا سعدی کا کہ آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است, کہ یہ جو دنیا ہے نا اس کی آسائش گویا اگر اس کو ہم سمرائز کرنا چاہیں تو وہ دو حرف ہیں, ان کی تفسیر پر مشتمل ہے کہ با دوستہ مروت با دشمنہ مدارہ, کہ دوستوں کے ساتھ مروت. کچھ جگہوں پہ عام طور پہ تلطف کا لفظ یہاں پر آتا ہے کہ با دوستہ تلطف اور با دشمنہ مدارہ, لیکن زیادہ جو صحیح ہے وہ مروت ہے کہ دوستوں کے ساتھ مروت اور دشمنوں کے ساتھ مدارات. تو وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور جتا نہ دے تمہاری خبر کسی کو. یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایڈونچرزم, بلا وجہ کا آزمائشوں کو, تکلیفوں کو, پریشانیوں کو طلب کرنا, یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ, دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت طلب کرو. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کوئی کھانے پینے کی چیز تمہیں مل جائے وہ لے کر آؤ, اور نرمی سے جانا, سہولت سے جانا, چھپ چھپا کے جانا, اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو جائے. تو یہ جو ایک خاص طرح کی ایروگنس بعض اوقات مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھی جائے گی جی, اور ایک خاص طرح کا تہور پیدا ہوتا ہے اور ٹکراؤ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آزمائش کو جو ہے طلب کرنا اچھی بات نہیں, کیونکہ خطرات کیا ہیں, خطرات آگے بیان کرنا ہے. اور یہاں خاص طور پہ کہا ازکا طعامن, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کھانے پینے کا معاملہ ہے, جو طعام کا معاملہ ہے, یہ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. اور جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے, جیسی غذا جاتی ہے, ویسے ہی انسان کے جو ہے پھر اعمال سامنے آتے ہیں. کہا کہ اگر کچھ لوگ تم پر مطلع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, انہم ان یظہروا علیکم, وہ لوگ اگر خبر پاویں تمہاری, یرجموکم, پتھراؤ سے ماریں تم کو, او یعیدوکم فی ملتہم, یا الٹا پھیریں تم کو اپنے دین میں, ولن تفلحوا اذا ابدا, اور تب بھلا نہ ہو تمہارا کبھی. یعنی یہ وہی بات کہ ایک تو یہ ہے کہ تم مارے جاؤ گے, اور اپنا ظاہر دین بچانا سب سے اہم ہے, لیکن اس کے بعد جو جان بچانا ہے وہ بھی ایک دین کے مقاصد میں سے ہے. تو وہ آئے ہی اسی لیے تھے
کہ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہم جان سے چلے جائیں یا ہمیں اتنا دبایا جائے کہ ہم اپنے پرانے دین میں پھر جائیں۔ اور کہا کہ اصل جو انسان کی ناکامی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جان تو آنی جانی ہے، اس جا کی تو کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں انسان مارا جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنے اوپر کوئی جھوٹا اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اندیشہ تو ہے کہ لوگ دبائیں، لوگ مجبور کریں، لوگ جو ہے وہ پرسیکیوٹ کریں، تو انسان جو ہے وہ تنگ آ کر یا تکلیفوں سے جو ہے اضطراب میں آ کر اور اضطرار کا شکار ہو جائے اور دوبارہ سے ان کے ساتھ پھر جائے۔ تو کہا کہ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح خبر کھول دی ہم نے ان کی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تا لوگ جانیں کہ وہ وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ گھڑی آنی، اس میں دھوکہ نہیں۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جیسے یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی بعث بعد الموت کے حوالے سے، اس کے امکان کے حوالے سے، جس طرح مشرکین مکہ جو ہے اس کے امکان کو بہت مستبعد خیال کرتے تھے، بہت دور کا خیال کرتے تھے، وہاں بھی ایسے لوگ تھے۔ تو کہا کہ یہ جیسے ایک امپیریکل اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک نشانی دکھا دی کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو 300 برس سے زیادہ جو ہے وہ سلا دیا، اور اس کے بعد گویا ان کو دوبارہ جلا دیا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو کہا کہ اس سے یہ بات لوگوں پر واضح ہو گئی، اذ یتنازعون بینہم، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ضرور بالضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی اور ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ان جو 300 سالوں میں معاملات جو ہیں وہ بدل گئے تھے، اور پہلے جو ہے اگر ہم یہ بات مانیں کہ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ابتداءً بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوتی رہی، اور بہت ہی زیادہ جو ہے ان کے ساتھیوں کو، ان کے پیروکاروں کو تعذیب کا شکار بنایا گیا، اور پھر 313 یا 15 میں کانسٹنٹائن جو رومن ایمپرر تھا، اس نے پہلے اجازت دے دی عیسائیت کو پھلنے پھولنے کی، اور پھر ایک رائے کے مطابق وہ خود عیسائی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ٹیبلز ٹرن ہو گئی، اور گویا عیسائیت جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سرکاری مذہب بن گیا، اور جو اللہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے لیے تمام جو ہے راستے کھل گئے۔ اب جب وہ گئے ہیں تو وہاں پر دنیا بدل چکی ہے، اور چونکہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ جب گئے ہیں وہ وہاں پر سکہ لے کر گئے ہیں، جو بھی وہاں پر کرنسی تھی، تو پہلے لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ تو بہت پرانا جو ہے وہ سکہ ہے، تو شاید ان صاحب کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، لیکن جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہمارے ہاں ایک لیجنڈ چلا آ رہا تھا کہ بھئی کچھ جو ہے اللہ والے تھے اور مسیح پر ایمان لانے والے تھے، اور ایک غار کی کھو میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی تھی، تو گویا یہ وہی لوگ ہیں، تو گویا ان کی ولایت اسٹیبلشڈ ہو گئی، ان کو جیسے سینٹ کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو اب لوگ جو ہے ان کے بارے میں تنازع کرنے لگے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، پھر کہنے لگے بناؤ ان پر ایک عمارت، ایک یادگاری عمارت جو ہے اس پر بنائی جائے۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب بہتر جانے ان کو، قال الذین غلبوا علی امرہم، بولے جن کا کام زبر تھا، یعنی جو غالب تھے، زیر زبر، زیر نیچے زبر، جو اوپر زبردست جو تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم بنا دیں گے ان کے مکان پر عبادت خانہ۔ تو پھر ایسا ہی کیا گیا، سیقولون، اور جو روایتیں پتہ لگتی ہیں اس سے یہی ہے کہ پھر جب وہ ان کی شہرت ہو گئی تو وہ دوبارہ جا کر وہیں پر جو ہے غار میں لیٹ گئے، اور پھر اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب یہ بھی کہیں گے وہ 3 ہے چوتھا ان کا کتا، ویقولون خمسۃ سادسہم، اور یہ بھی کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا، رجمم بالغیب، بن دیکھے نشانہ پتھر چلانا، یعنی رجمم بالغیب محاورہ بھی ہے کہ تیر تکے چلانا، اٹکل کی بات کرنا، بغیر کسی دلیل کے گفتگو کرنا۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور یہ بھی کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، تو کہہ میرا رب بہتر جانے ان کی گنتی، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا،
سو تو مت جھگڑ ان کی بات میں مگر سرسری جھگڑا، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور مت تحقیق کر ان کا احوال ان میں سے کسی سے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جس طرح پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ قرآن مجید بنیادی طور پر کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع انسان کی ہدایت ہے، اور اس میں پرانی اقوام کے قصے بھی آئے ہیں، ضرب الامثال بھی آئی ہیں، تمثیلیں بھی آئی ہیں، اور ان سب کا مقصود جو ہے وہ عبرت ہے، یاد دہانی ہے، تذکیر ہے۔ اب یہ بات اہم نہیں ہے، یہ نان ایشو ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی تحقیق لوگ کرتے ہیں، پرانی اسرائیلی روایتوں سے جو ہے ان کے نام بھی متعین کیے گئے ہیں، اور پھر ان کے ناموں کے نقوش بنا کر اس سے مختلف قسم کی برکتیں لینے کا بھی ایک معاملہ ہے، لیکن بہرحال ان تمام باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نا کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس سے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو اسرائیلیات کا معاملہ ہے نا، اس میں بھی ایک اہم ہدایت اس قرآن مجید کی آیت کے ٹکڑے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اسرائیلیات کے معاملے میں ایسی باتیں کہ جہاں قرآن و سنت جو ہے وہ خاموش ہے، وہاں پر بھی بلا وجہ میں اس کے درپے ہونا ٹھیک نہیں ہے، اور بس یہ نان ایشوز ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں کہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ جس میں تفصیلات ہوتی ہیں یہ اہم نہیں ہوتی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہ کہیو کسی کام کو کہ میں کروں گا کل مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر لے اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب بھول جاوے، وقل، اور کہہ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سمجھا دے اس سے نزدیک راہ نیکی کی۔ اب یہاں پر اس طرح روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے یہود کے بتانے پر کہ بھئی ان تین چیزوں کے بارے میں آپ جو ہے جواب دیں کہ روح جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے، روح کا کیا حقیقت ہے، اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے، اور پھر ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ بھئی سیدنا جبریل تو تشریف لاتے ہی رہتے ہیں، تو ان سے پوچھ کے بتا دوں گا، تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اس پر پھر گویا تنبیہ آئی کہ دیکھیے یہ مت کہیے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق مستقبل سے ہو تو آپ یہ کہیں کہ الا ان یشاء اللہ۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ فتنہ دجال سے حفاظت کے حوالے سے سورہ کہف کی بہت اہمیت ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں جس میں اللہ پر ایمان اور توکل کا بیان ہے اور اللہ پر اعتماد کا بیان ہے، وہ بار بار یہاں پر آتے ہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اور جس طرح جس دور میں ہم رہتے ہیں، جس میں بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ سائنٹیفک ہے، اور وہ سارا کا سارا کازیلٹی پر کھڑا ہوا ہے، علت و معلول پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس بات کا دھیان کرنا کہ ٹھیک ہے ہم اسباب کا اہتمام کریں گے، اور اسباب کے حوالے سے ہی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، جو کلی مشیت ہے، اس کا دھیان جو ہے مستقل ہمیں رہنا چاہیے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور مدت گزری ان پر اپنی کھو میں 300 برس، وَازْدَادُوا 9، اور اوپر سے 9۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے۔ لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی پاس ہیں چھپے بھید آسمان اور زمین کے۔ ابصر بِہ وَاسْمِع، عجب دیکھتا سنتا ہے، کیا خوب دیکھتا ہے، کیا خوب سنتا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِیٍّ، کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوا مختار۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم تکوینی ہے اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور ایک اس کا حکم تشریعی ہے، اس میں بھی شریک اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں اس نے انسان کو ایک محدود سے دائرے میں کچھ اختیار دے رکھا ہے۔
تو اس کی رضا کے خلاف بھی پھر لوگ کر لیتے ہیں. اسی لیے یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ایک ہے اللہ کی مشیت یا اللہ کا اذن. تو اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں، وہ تو تکوین ہے. لیکن بہت سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جس پر اللہ راضی نہیں ہے. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کفر ہو رہا ہے، پیغمبروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ بدکاری کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. ان میں سے کسی کام پر بھی اللہ راضی نہیں ہے. لیکن اللہ نے انسانوں کو محدود اختیار دیا ہے، اس کا سوء استعمال جب وہ کرتے ہیں تو پھر یہ خرابیاں اور یہ گناہ اور یہ برائیاں وجود میں آتی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھ جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے رب سے اس کی کتاب کو. لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی باتیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور کہیں نہ پاوے گا تو اس کے سوا چھپنے کو جگہ. یہ اہم آیت ہے بہت. اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اخبار بھی ہیں اور احکام بھی ہیں. تو اخبار ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی جو اصحاب کہف کا قصہ ہم نے پڑھا، اور اب جو ہے وہ ہدایات بھی ہیں نا، کہ اس طرح کے حالات ہوں جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں صحابہ کو درپیش تھے. مدنی زندگی میں بھی بہت جو ہے آزمائشیں آئیں، اور گویا یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دجالی فتنے کے دور میں بھی انسان کے لیے جو نجات کی راہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہدایات دی گئی ہیں. تو پہلی بات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اس سے چمٹ جائیے. اور اللہ سے چمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ. اس کا میتھڈ کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا نا کہ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی تنی ہوئی رسی ہے آسمان سے زمین تک. طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو ایک چیز کیا ہے، ہر دور میں ہر وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پہ دور فتن میں نجات کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنہ، کہ ان قریب جو ہے ایک بڑا فتنہ برپا ہوگا. تو سیدنا علی نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ایگزٹ کیسے ہوگا، اس سے خروج کی راہ کیا ہوگی؟ تو فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو ایک تو یہ چیز ہے ہم سب کے لیے اس دور میں بھی. بہرحال یہ دجالی فتنہ ہے وہ اس وقت بھی ہمارے سامنے اس کے مظاہر موجود ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، دوسری ہدایت کیا ہے؟ اور تھام رکھ آپ کو، یعنی اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. یریدون وجہ، طالب ہیں اس کے منہ کے. ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر. ترید زینت الحیات الدنیا، تلاش میں رونق دنیا کی زندگی کی. اب یہاں پہ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، تھامے رکھیے، جمائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کی رضا کے حصول کے لیے. اور یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر پیغمبر کے ماننے والے، جیسے ہرقل نے بھی جب مکالمہ کیا تھا سیدنا ابو سفیان سے تو یہی پوچھا تھا نا کہ کیا جو اشراف ہیں ان کے پیروں ہیں یا ضعیف کمزور لوگ پیروں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کمزور لوگ پیروں ہیں. تو کہا کہ ہاں ایسے ہی انبیاء کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں ابتداءً خاص طور پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ابتداءً جو لوگ تھے، کچھ بڑے لوگ بھی تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ نوجوانوں اور غلاموں کے طبقات میں سے تھے. سیدنا بلال ہیں، عمار ہیں، صہیب ہیں، خباب بن ارت ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو جو چودھری لوگ تھے قریش کے وہ کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو ذرا اپنے سے دور کیجئے، ہٹائیے، تو پھر ہم آپ کی محفل میں آئیں گے. اسی کانٹیکسٹ میں فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو روکے رکھیے، تھامے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا جوئی کے لیے. اب اس سے ایک عمومی ہدایت جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ ہر دور میں اور خاص طور پہ دور فتن میں انسان اپنی صحبت اچھی رکھے،
انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اور یہ گویا بہت ہی غیر معمولی ایک نسخہ ہے فتنے سے بچنے کا کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اپنی سنگت رکھے، ان کے ساتھ مجلس رکھے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی کو وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ کہا مان اس کا جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیچھے لگا ہے اپنی چاؤ کے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا۔ ایک ایجابی طور پر بتا دیا کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کے ساتھ رہیے، آپ کا التفات ان لوگوں پر ہو۔ اور یہ جو چودھری لوگ ہیں، پیٹ بھرے لوگ ہیں، یہ ہوا و ہوس میں پڑے لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس طرح طرح کی تجویزیں لے کر آتے ہیں، یہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کچھ کمپرومائز کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ اپنی بات کو نرم کر لیں۔ تو کہا کہ دیکھیے ان لوگوں کی بات پر تو کان بھی مت دھریے گا، جن کے اوصاف کیا ہیں؟ 3 اوصاف ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے کہ ان کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور یہ وہی اللہ کی سنت ہے کہ جب انہوں نے بار بار کی یاد دہانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کی اور اللہ کی ذکر کی طرف مائل نہیں ہوئے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ تو جو کہا ہے نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ تو اسی سنت کا بیان ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات کے درپے ہوتا ہے، ہوا کے پیچھے چلتا ہے، جبلتوں کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ یہاں چاؤ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ جدید دور ہے، یہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ انسان بنیادی طور پر ایک پلیئر سیکنگ اینیمل ہے، اور اس کو اپنی ڈیزائرز کو میکسیمائز کرنا ہے اور اس کے درپے ہونا ہے۔ جو ڈیزائر انسان کے اندر پیدا ہو، جو چاؤ پیدا ہو، جو حرص و ہوس پیدا ہو، اس کی تسکین کا اہتمام اس کو کرنا ہے، اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں بس ایک ہارم پرنسپل ہے، اس کو سامنے رکھے کہ اس کی ہوس کو پورا کرنے میں کسی کو نقصان نہ ہو، بس یہ ایک ان کی بیس لائن ہے ان کی موریلٹی۔ تو کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنا، اس کے پیچھے چلنا، ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے اسٹیٹس اینگزائٹی، کہ انسان جو ہے ہر وقت جو ہے وہ دنیا کے پیچھے جو ہے وہ لگا رہے، اس کے در پہ رہے۔ اور کہا کہ جب ایسا ہوگا تو وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام پھر حد پہ نہیں رہے گا، پھر جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہوگا۔ اس کا فائدہ لکھتے ہیں، ایک کافر حضرت کو سمجھانے لگا کہ اپنے پاس رزالوں کو نہ بیٹھنے دو، کہ سردار تم پاس بیٹھیں، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ سردار تم پاس بیٹھیں تو ان رزالوں کو، جو رذیل لوگ ہیں معاذ اللہ، ان کے خیال کے مطابق۔ کہتے ہیں رزالہ کہا غریب مسلمانوں کو، اور سردار دولت مند کافروں کو، اسی پر یہ آیت آئی۔ تو کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو پہلی تلقین کیا ہے؟ دور فتن میں اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک۔ دوسری کیا ہے؟ نیک صحبت کا اہتمام۔ اور پھر فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ سچی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پھر جو کوئی چاہے مانے اور جو کوئی چاہے نہ مانے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے رکھی ہے گناہ گاروں کے واسطے آگ، احاط بہم سرادقها، جو گھیر رہی ہے ان کو اس کی کناتیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر فریاد کریں گے، یغاثوا بماء، تو ملے گا پانی کالمہل، جیسا پیپ، یشوی الوجوہ، بھون ڈالے منہ کو، بئس الشراب، کیا برا پینا ہے، وساءت مرتفقہ، اور کیا برا آرام ہے۔ اب تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی گئی اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بتائی گئی، وہ کیا ہے کہ حق بات بیان کریں، کہ یہ قرآن حق ہے، یہ دین اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ آ رہے ہیں تجویزیں لے کر، آج کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بھی اس وقت جو بنیادی معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ریفرمیشن درکار نہیں ہے۔ یعنی پہلے ایک دور تک یہ معاملہ تھا کہ بھئی مسلمانوں کا دین تو بہت اچھا ہے،
لیکن یہ مسلمان خود بڑے گندے لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں، تو مسلمانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لیکن اب ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے کہ نہیں یہ بات ہم غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کے دین میں مسئلہ ہے، ان کے ڈسکورس میں مسئلہ ہے، اس کو بدلنا ہے، ان کے دین کو بدلنا ہے، دین کے ڈسکورس کو بدلنا ہے۔ اسی مہم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کی آیات کو نکال دیا جائے، اور ایسی آیات جس میں مشرکین کی مذمت ہے، اہل کتاب کے بارے میں باتیں آئی ہیں، تو وہ گویا کیا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ ایک اینٹی سیمیٹک جو ہے وہ کتاب ہے، اور وہ جو ہے اس کے اندر یہود کے خلاف بہت سی باتیں ہیں۔ تو اب جیسے ڈائلیوٹ کیا جائے اس کے پیغام کو، اور قرآن کو ریفارم کیا جائے، اور دین کے اندر جو ہے وہ قطر بیوند کا معاملہ کیا جائے، تو کہا کہ نہیں، بس یہ قرآن ہے، یہ ایک پیکیج ہے، جس نے لینا ہے لے، جس نے نہیں لینا نہ لے۔ تو آج بھی ہمارے لیے منہج یہی صحیح ہے کہ بھائی دین جو ہے وہ نہیں لگ رہا کہ کمپیٹیبل ہے موجودہ دور کے تقاضوں سے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی ہم دین کو کمپیٹیبل بناتے چلے جائیں، یہاں تک کہ ایک وقت آئے کہ دین کی صورت بھی پہچانی نہ جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، جیسا دین ہے اس کو بیان کیا جائے، ہاں جتنی گنجائش موجود ہے اس کے اندر وہ دی جائے گی، وہ لیوریج دی جائے گی، لیکن بہرحال جو نارمیٹو بیان ہے دین کا وہ نہیں بدلا جائے گا۔ ایک ہے مصلحت، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب بڑے عالم ہیں اور بڑے غیر معمولی داعی ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان میں خاص طرح کے حالات ہیں مسلمانوں کے، تو وہاں سروائیو کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، مصلحت کے تحت کچھ چیزوں کو آپ نمایاں کریں، کچھ کو نمایاں نہ کریں، اور کہیں کہ فی الوقت ہمیں ان باتوں پر فوکس کرنا ہے یا ان باتوں کا بیان کرنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ کہ آپ اس طرح کے حالات کی وجہ سے دین کا بیانیہ ہی بدل دیں کہ بھئی دین میں جو ہے وہ کوئی اقدامی قتال ہوتا ہی نہیں ہے، دفاعی قتال ہوتا ہے، اور بس بار بار صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ اس کی باتیں کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو دین میں بہت سے احکامات ہیں نا، جو اس کے ظاہری بات ہے کہ کاؤنٹر بھی سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، کسی مصلحت سے، کمزوری سے ٹائم گین کرنے کے لیے کسی وقت کچھ باتوں کو نمایاں نہ کریں، لیکن یہ بات کہ آپ ان احکامات کی ہی نئی توجیہ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ظاہری بات ہے کہ عجیب معاملہ ہے۔ ابھی ہم نے اصحاب کہف کا معاملہ پڑھا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جو سارا معاملہ ہے سیدنا مسیح کے حوالے سے، اس سارے معاملے کو ہی بدل دیا، اور پھر اس وجہ سے دجال کا پورا تصور بدل دیا، اور دجال کہیں کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ نصارہ ہیں، کہیں کہا کہ جدید جو ہے وہ مغرب ہے، اور پھر اس کی ہر چیز اس کے مطابق چول بٹھانی شروع کی۔ اور اسی لیے ان کے جو بشیر الدین محمود نے یہ بات کہی تھی، جو ابھی ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، تو انہوں نے قرآن مجید بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اصل میں یہ جو ہے نا یہ کہفی تہذیب تھی، اور کہفی تہذیب جو ہے وہ اس میں یہ ہوا کہ جو اہل حق تھے وہ 300 سال تک گویا دبے رہے، اور 300 سال کے بعد پھر جو کانسٹنٹائن جو ہے وہ ایمان لے کر آیا تو اس کے بعد پھر وہ زندہ ہو گئے، یعنی پوری تعویل اس کی بدل دی کہ عیسائیت میں جو ہے وہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی 7 افراد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تلمیح ہے، ایک تشبیہ ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اسی طریقے سے 300 سال جو ہے وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا دین جو ہے گویا کوارنٹین میں چلا گیا تھا اور بہت دب گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو غلبہ ملا ہے اور بات آگے گئی، تو ہر سمبل کو اپنے مطابق انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا۔ تو آگے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو لوگ یقین لائے اور کی نیکیاں، ہم نہیں کھوتے نیک اس کا جس نے بھلا کیا کام۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ایسوں کو باغ ہیں بسنے کے، بہتی ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہناتے ہیں ان کو وہاں کچھ کنگن سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور پہنتے ہیں کپڑے سبز پتلے، و استبرق، اور گاڑے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، لگے بیٹھے ہیں ان میں تختوں پر، نعم الثواب، کیا خوب بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا خوب آرام، اس کا فائدہ ہے۔ حضرت نے فرمایا سونا اور ریشمی کپڑا مردوں کو منع ہے، مردوں کو ملنا ہے بہشت میں، جو کوئی یہاں پہنے یہ چیزیں وہاں نہ پہنے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یہ جو ریشم اور سونا ہے اس امت کے مردوں پہ حرام ہے،
اور جو آدمی اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں ان کو نہیں پائے گا۔ ابھی جو ہم جنت کا بیان پڑھتے ہیں تو جدید جو ذہن ہے وہ جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو کوئی بہت زیادہ ریلیٹ نہیں کر پاتا کہ یہ عجیب سا ایک نقشہ ہے کہ ریشم اور اطلس کے جو ہے وہ ملبوس پہنے ہوئے ہیں اور سونے چاندی کے کنگن پہنے ہیں، تختوں پر بیٹھے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین تھے ان کے ہاں جو اعلیٰ ترین رفاہیت، اعلیٰ ترین تہذیب و تمدن کا جو سمبل تھا نا وہ عجم کے بادشاہ تھے، اور عجمی بادشاہوں کا یہ نقشہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ریشم و اطلس کے جو ہے کم خواب کے پہنتے تھے ملبوسات، اور سونے چاندی کے کنگن پہنتے تھے، اور جڑاول تختوں پر بیٹھتے تھے، تاج پہنتے تھے۔ تو گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ قریش کے سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ رذیل ہیں، جو ابھی ہم نے پڑھا نا، شاہ صاحب نے کہا کہ یہ رذیل ہے معاذ اللہ، کمتر لوگ ہیں، کمی کمین ہے معاذ اللہ، کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت میں بادشاہوں کی طرح رہیں گے۔ تو قرآن مجید اگر آج نازل ہوتا تو آج جو ہے کوئی اعلیٰ ترین جو لگژوریس لائف ہے اس کے جو مظاہر ہیں اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی تمثیل ہے، ایکچولی ایسا ہونا ہے، لیکن اس کو بیان کیا گیا ہے اس ذوق کے مطابق۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اب یہاں ایک اور جو ہے وہ مثال بیان کی جا رہی ہے، کہاوت، اور بتا ان کو کہاوت دو مردوں کی، جعلنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، بنا دیے ہم نے ایک کو دو باغ انگور کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور گرد ان کے کھجوریں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور رکھی دونوں کے بیچ میں کھیتی، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ لاتے اپنا میوہ، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ گھٹاتے اس میں سے کچھ، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور بہائی ہم نے ان دونوں کے بیچ نہر، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کو پھل ملا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، پھر بولا اپنے دوسرے سے، اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب باتیں کرنے لگا اس سے، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، مجھ پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور آبرو کے لوگ۔ یہاں فائدہ ہے، مال تو اللہ کی نعمت تھی، پر اترانے سے اور کفر بکنے سے آفت آئی، یعنی مال بھی نعمت ہے، اور انسان کا کنبہ قبیلہ ہو، اس کا جتھا ہو، اس کے پاس سپورٹ ہو، عصبیت ہو، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن کہا کہ ویسے تو یہ نعمت ہے، لیکن ناشکری کی، کفر بکا، اس کی وجہ سے آفت آئی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور گیا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور برا کر رہا تھا اپنی جان پر، قال، بولا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھ کو نہیں خیال میں کہ خراب ہو یہ باغ کبھی، وما اظن الساعة قائمہ، اور مجھ کو خیال میں نہیں آتا کہ قیامت ہونی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر کبھی پہنچایا مجھ کو میرے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، پاؤں گا بہتر اس سے اس طرف پہنچ کر۔ یہاں اس کا فائدہ ہے، منکر لوگ جانتے ہیں کہ جیسے دنیا میں عیش کرتے ہیں 7 گناہوں کے، وہی بات ہوگی آخرت میں، سو ہرگز ہونا نہیں۔ یعنی اب دیکھیے یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے، اور اس کو علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ ایک جدید قسم کا شرک ہے، چونکہ آگے جب آفت آئی اس کے باغ پر تو اس نے کیا کہا کہ جو ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو یہ شرک کون سا ہے؟ یہ شرک جو ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے، یہ اسباب پر غیر معمولی بھروسہ کرنا، اور اللہ کی بجائے جو ہے وہ اسباب پہ توکل کرنا۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ زہد کسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک روایت میں یہ کہ ایک صحابی کا قول ہے، ایک میں یہ ہے کہ بھئی یہ مرفوع روایت ہے، کہ یہ بتایا گیا کہ زہد جو ہے وہ حلال کو حرام کرنے کا نام اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد اس چیز کا نام ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر تمہارا وثوق اور اعتماد زیادہ ہو اس کی نسبت جو تمہارے پاس ہے۔ لیکن ایک تصور یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں جو کچھ مال و اسباب ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونا، یہ فنا نہیں ہونا، یعنی یہ دنیا جو ہے وہ اٹرنل ہے۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی رہی، اور جدید تہذیب کے اندر تو بات یہی ہے نا کہ یہ کائنات جو ہے وہ اٹرنل ہے،
یا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، غیر مخلوق ہے، یا ٹھیک ہے ایک خاص وقت میں بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی، ایک خاص وقت میں حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی، حادثے کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی جو کچھ دنیا میں ہمارے پاس ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے دے گا یا اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ جو میرا سارا امپائر ہے جو میں نے کھڑا کیا ہے یہ کبھی برباد نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور کوئی روز جزا نہیں ہے، کوئی روز حساب نہیں ہے۔ اور چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کو ختم ہونا ہے اور کوئی اور عالم وجود میں آئے گا، تو جس طرح اس دنیا میں جو ہے میں گویا آپ سمجھ لیجئے خوش بخت ہوں، میرے پاس مال اور اولاد اور جتھا ہے، وہاں پر بھی یہ مجھے ملے گا۔ اور اس میں غلط فہمی کیا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں لوگوں کو ملتا ہے وہ کسی استحقاق کی بنیاد پر ملتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ ابتلاء اور آزمائش کے قانون کے تحت ملتا ہے۔ ہاں، استحقاق ایک خاص معنوں میں وہ آخرت میں ہوگا، اور وہ استحقاق بھی اصل میں جنت کا نہیں ہے، وہ استحقاق انسان کو پیدا کرنا ہے اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کو کوالیفائی کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی۔ تو پھر کہا کہ اگر کوئی اور عالم ہوا بھی نا تو وہاں پر بھی مجھے یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اسی لیے دیکھیے پہلے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی، جو جدید تہذیب ہے، مغربی تہذیب، اس نے غیر معمولی کرشمے انجام دیے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے غیر معمولی طور پہ لوگوں کی زندگی میں آرام، سکون، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے تعیش کے اسباب جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر بڑھا دیے، اور اس سے یہ غلط فہمی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے اندر تو ہے ہی کہ بھائی ہم جو ہیں بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک چیز جس کو ابھی تک وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا اس پر فتح حاصل نہیں کر پائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ یعنی جدید آدمی کا اسم اعظم کیا ہے؟ آزادی، فریڈم۔ فریڈم کسے کہتے ہیں؟ ہر طرح کی کنسٹرینٹ کو ختم کرنا۔ سب سے بڑی کنسٹرینٹ انسان پر کیا ہے؟ وہ اس کی موت ہے۔ اب وہ اسی پروجیکٹ پہ لگے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے موت کو شکست دے دیں اور دنیا ہی میں خلود حاصل کر لیں۔ دنیا بھی اٹرنل ہے لیکن ابھی انسان اٹرنل نہیں ہو پایا ان کے خیال کے مطابق، تو کسی طریقے سے انسان کے اندر اٹرنٹی جو ہے وہ پیدا کرنی۔ تو یہی ہے، اور اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں کے اندر بھی کہ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی لگتا ہے کہ انہی کے ساتھ ہے، اور یہ جو مسلمانوں کا خیال ہے نا کہ مرنے کے بعد کوئی اور زندگی ہوگی اور وہاں کوئی ایک عالم ہوگا اور وہاں اہل ایمان مزے کریں گے، تو کہا کہ یہ غلط فہمی لگ رہی ہے ان کو۔ جو یہاں پر جو ہے پھٹے حالوں میں ہے وہاں پر بھی پھٹے حالوں میں ہوں گے، اور جو یہاں مزے کر رہے ہیں جیسے مغربی اقوام، اگر دنیا کے بعد کوئی اور عالم ہے اور وہاں پہ جی اٹھنا ہے تو ان کے لیے وہاں پر بھی فضائل ہی ہوں گے۔ تو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس شخص کو ہی پیدا ہو گئی۔ قال لہ صاحبہ، کہا اس کو دوسرے نے، جو اس کا ساتھی تھا وہ غریب تھا، مالی اعتبار سے کمتر تھا لیکن موحد تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب بات کرنے لگا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو منکر ہو گیا اس شخص سے جس نے بنایا تجھ کو مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر بوند سے، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد، لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، پر میں تو کہوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے شخص کا لفظ استعمال کیا ہے جو بہرحال کوئی بہت مناسب لفظ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ ذات کا لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ پرانی زبان میں شخص کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو کہا کہ ثم سواک رجلا، پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد، یعنی تو انکار کر رہا ہے اللہ کا اور اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، پر میں تو کہوں وہی ہے اللہ میرا رب اور نہ مانوں ساجی اپنے رب کا کسی کو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ، اور کیوں نہ جب تو آیا تھا اپنے باغ میں، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہا ہوتا جو چاہا اللہ نے، لا قوت الا باللہ، کچھ زور نہیں دیا مگر اللہ کا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں۔ اب یہ ایک اگلا جملہ ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں نوازا تھا تو تم اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے،
تم نے اس کو اپنی سکل کی طرف، اپنی مہارت کی طرف منسوب کیا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اب یہ دوسری چیز ہے جو اس دجالی تہذیب سے بچنے کے لیے ہے کہ ہم بار بار اس بات کی تکرار کریں. ایک تو انشاءاللہ، تاکہ وہ جو کازیلٹی کا بھوت ہم پہ سوار ہے، کازیشن کا ہم پوری طرح شکار ہو چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں آٹو پہ چل رہی ہیں، اس کا جو ہے وہ طلسم ٹوٹے. اسی طریقے سے جو کچھ ہمیں حاصل ہے، جو کچھ ہمیں میسر ہے، اس کو دیکھیں. گھر میں داخل ہوں، بچوں کو دیکھیں، فیکٹری میں جائیں، وہاں پر دیکھیں، چہل پہل دیکھیں، مال دیکھیں، ملازم دیکھیں، تو بار بار اس کلمے کو دہرائیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو چاہا اللہ نے، اور کچھ اختیار نہیں، کچھ زور نہیں مگر اللہ کا. یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جدید دور میں جو پاپ سائیکالوجی اور پھر موٹیویشنل اور جو سکسیس لٹریچر چھپ رہا ہے اور جو گفتگویں کی جا رہی ہیں، اس میں اس بات پر بار بار زور دیا جاتا ہے کہ انسان اپنی قسمت کا آپ مالک ہے، انسان کو اپنی تقدیر خود بنانی ہے. اور انسان جو ہے، اس طرح کے جملے بہت پھیلائے جاتے ہیں، عام کیے جاتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ غریب پیدا ہوتا ہے تو اس میں تو اس کا کوئی دوش نہیں ہے، وہ تو اس کا گیون ہے. لیکن اگر انسان غریب مرتا ہے تو پھر لازماً اس میں اس کا دوش ہے، اس کی کوئی کوتاہی ہے. تو یہ جو غربت کو سٹگمیٹائز کیا جا رہا ہے، اس کو ایک قرض کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بات کہ جو تم چاہو تم کر سکتے ہو بس، اور تمہاری چاہت کے اور تمہارے درمیان بس تمہاری ول جو ہے وہ اس کا ول ہے. اگر تم اپنی ول کو مضبوط کر دو، اپنی جو ہے قوت ارادی کو مضبوط کر لو، تو پھر تم جو چاہو وہ پا سکتے ہو. تو یہ بہت خرابی کی باتیں ہیں، اور اس سے انسان کے اندر وہ غرہ پیدا ہوتا ہے، ایک جھوٹی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، ناشکری پیدا ہوتی. ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو امید ہے کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور بھیج دے اس پر ایک بھبوکا آسمان سے، فتصبح سعیدا زلقا، پھر صبح کو رہ جاوے میدان. کیا الفاظ استعمال لکھ رہے ہیں کہ پٹی پڑ کیا ہے کہ بالکل چٹیل اور صاف میدان. او یصبح ماؤها غورا، یا صبح کو ہو رہے اس کا پانی خشک، فلن تستطیع له طلبا، پھر نہ سکے تو کہ اس کو ڈھونڈ لاوے. اس کا فائدہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنے گھر بار میں آسودگی نظر آوے تو یہی لفظ کہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ ٹوک نہ لگے. ٹوک یعنی وہی، یعنی نظر نہ لگے اور کوئی جو جناتی اثرات ہیں وہ انسان کو لاحق نہ ہو جائے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور پھر ایسا ہی ہوا اور سمیٹ لیا اس کا سارا پھل. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر صبح کو رہ گیا ہاتھ نچاتا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس مال پر جو اس میں لگایا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ ڈھیا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر. وَيَقُول، اور کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کیا خوب تھا اگر میں ساجی نہ بناتا اپنے رب کا کسی کو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ ساجی نہ بناتا. اب ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ مشرک تھا اور اضافی طور پر خود پسند بھی تھا، لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ جس شرک کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا نا، کہ اسباب پر غیر معمولی توکل اور اعتماد کرنا، اور سارا انحصار جو ہے وہ اسباب پر ہو جائے اور جو مسبب الاسباب ہے اس سے توجہ بالکل ہٹ جائے، تو یہ بھی ایک خاص قسم کا شرک ہی ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہوئی اس کی جماعت کی مدد کرے اس کو اللہ کے سوا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہوا وہ کہ بدلہ لے سکے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں سب اختیار ہے اللہ سچے کا. هُوَ خَيْرٌ ثوابا، اسی کا انعام بہتر ہے. وَخَيْرٌ عُقْبا، اور اسی کا دیا بدلہ. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ایک اور تمثیل ہے، اور بتا ان کو کہاوت دنیا کی زندگی کی. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر بھڑ کر نکلا اس سے زمین کا سبزہ. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر کل کو ہو رہا چورا. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، باؤ میں اڑتا، باؤ یعنی ہوا میں اڑتا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا،
اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت۔ اب دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح آپ دیکھیے کہ چٹیل زمین ہے، اس پر آسمان سے بارش برستی ہے، اس سے جو ہے فصل اگتی ہے، پھر وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے اپنے نال پر، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر وہ کاٹ دی جاتی ہے اور پھر وہ اڑتی پھرتی ہے۔ اسی طرح انسان کا بھی ایک لائف سائیکل ہے، ہر انسان کی فصل اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کو پھیلایا ہے، اور پھر انشاکم فی الارض کہ زمین میں تمہیں ہم نے گویا تمہاری جسے کہیں کہ تمہاری گروتھ کی ہے، تمہیں اٹھایا ہے۔ تو اسی طریقے سے تم جوان ہوتے ہو، بوڑھے ہوتے ہو، کچھ بالکل بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ لڑکپن میں چلے جاتے ہیں، اور تمہاری فصل بھی کاٹی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات ہے پوری، اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی فصل بھی کاٹ دیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ بنیادی بات ہے، مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کے جیتے۔ اور پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ جو دجالی تہذیب ہے وہ کیا ہے، انا جعلنا مال الارض زینت لہا، کہ جو دنیا کی زینت ہے اس میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ یہ زینت ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ اولاد سے انسان کی زندگی میں زینت آتی ہے، مال سے زینت آتی ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی تک ہی ہے۔ والباقیات الصالحات، اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان جو ہے وہ مرتا ہے نا تو اس کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل اور اس کے اعمال، اور پھر قبر میں اتار کے مال اور جو اہل ہیں وہ لوٹ جاتے ہیں، اور ساتھ کیا جاتا ہے، ساتھ نیک اعمال جاتے ہیں۔ تو فرمایا والباقیات الصالحات، اور رہنے والی نیکیوں پر بہتر ہے، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور رہنے والی نیکیوں پر بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بدلہ اور بہتر ہے توقع۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 2 طرح کی کھیتیاں ہیں، فرمایا حرص الدنیا المال والبنون، دنیا کی کھیتی کیا ہے، مال اور اولاد، وحرص الآخرۃ الباقیات الصالحات، اور جو آخرت کی کھیتی کیا ہے وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، وہ انسان کے ساتھ آگے جاتی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم چلا دیں پہاڑ اور تو دیکھے زمین کھل گئی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور گھیر بلاویں ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر نہ چھوڑیں ان میں ایک کو۔ تو اب وہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب جو ہے وہ دونوں چیزوں کا بیان کر دیا، پہلا نفخہ کیا ہوگا کہ ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وکانت هباء منبثا، ایک معاملہ تو یہ ہوگا، یوم تکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ نفخہ اولیٰ کے بعد کی صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وحشرناہم، جب قیامت ہوگی، جب لوگ جو ہے دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور کہا کہ پھر ان میں چھوڑیں گے نہیں ایک کو بھی، کوئی ایک شخص بھی omit نہیں ہوگا، مس نہیں ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سامنے لائے تیرے رب کے قطار کر کر، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور آ پہنچے تم ہمارے پاس جیسے ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار، جیسے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا ہمارے سامنے، یعنی اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، عہد الست کی طرف، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا اور ان سب کو اپنے سامنے حاضر کیا اور پوچھا واشہدہم علی انفسہم، اور پوچھا کیا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم تمہیں لے آئے ہیں، جس طرح پہلے پیدا کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں جب اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا تو حالت کیا ہوگی، تو کہا کہ حفاتن عراتن غرلن، کہ وہاں پر کھڑے ہوں گے بالکل برہنہ پا، برہنہ جسم اور غیر مختون، جیسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ تن پہ کپڑا ہوتا ہے نہ پاؤں میں جوتا ہوتا ہے اور غیر مختون ہوتا ہے، تو کہا ویسے ہی تم ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، نہیں تم بتاتے تھے کہ ٹھہراویں گے ہم تمہارا کوئی وعدہ، تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے جو دجالی تہذیب ہے، جدید تہذیب، اس کا معاملہ یہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، ایک بات بنا رکھی ہے کہ کوئی خدا ہے آسمانوں میں اور انسانوں کو دیکھ رہا ہے، اور دنیا ختم ہوگی اور پھر حساب کتاب ہوگا اور پیشی ہوگی،
تو کہا کہ یہ ایسے ہی ہے. تو کہا کہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ تمہارے ہاں وعدے کا کوئی مقام نہیں ہوگا. بوضع الکتاب، اور رکھا جاوے گا کاغذ. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، پھر تو دیکھے گا گنہگار ڈرتے ہیں اس کے بیچ لکھے سے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یا ویلتنا، اے خرابی، ما لِهَذَا الْكِتَاب، کیسا ہے یہ لکھا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوڑے چھوٹی بات نہ بڑی بات، الا احصاها، جو اس میں نہیں گھیری، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پاویں گے جو کیا ہے سامنے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی پر. اب یہ جو اعمال نامہ پیش ہوگا اس کا احوال ہے. یہاں فائدہ ہے شاہ صاحب کا، رب جو کرے سو ظلم نہیں، سب اسی کا مال ہے، پر ظاہر میں جو ظلم نظر آوے وہ بھی نہیں کرتا. یعنی ایک بات شاہ صاحب نے بہت اہم بات واضح کر دی کہ ظلم کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے مال میں تصرف کرنا. تو بھائی اللہ کے لیے تو ظلم ویسے ہی مستحیل ہے نا، کسی دوسرے کا کوئی مال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ انسان اور جو کچھ انسان کو حاصل ہے وہ سب اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے، اور وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو کہہ رہے ہیں کہ ظلم تو اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. کوئی چیز اللہ کی غیر ہے ہی نہیں کہ کسی اللہ کے غیر کے پاس جو ہے وہ کوئی ملک ہو، کچھ اور ہو. تو کہا کہ رب جو کرے سو ظلم نہیں، سب اسی کا مال ہے، اس وجہ سے ظلم تو ہے ہی نہیں. لیکن پر ظاہر میں جو ظلم نظر آوے اور نیکی وہ بھی نہیں کرتا. یعنی وہی بات ہے کہ عدل و انصاف کے پورے تقاضے اللہ تعالیٰ پورے کریں گے. اور جس طرح عام طور پہ ایک میکسم ہے نا کہ بھائی عدل صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو اتمام حجت ہوگی. بے گناہ دوزخ میں نہیں ڈالتا اور نیکی ضائع نہیں کرتا. جو کوئی کہے گناہ میں ہمارا کیا اختیار، سو بات نہیں اپنے دل سے پوچھ لے. جب گناہ پر دوڑتا ہے اپنے قصد سے دوڑتا ہے. اب بتا رہے ہیں نا کہ ایک بہت سا انٹیوٹیولی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں فیٹلزم کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ جو جس کو ہارڈ ڈٹرمنزم کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا کیا ہے، خدا ہی کی قدرت ہے، انسان کو کوئی مشیت نہیں ہے. کہا بھائی اپنے جی سے پوچھ لے نا. انسان انٹیوٹیولی جانتا ہے کہ میں یہ کام قصد اور ارادے سے کر رہا ہوں. اور کہا کہ تو کہتے ہیں سو قصد دونوں طرف لگ سکتا ہے، اور جو کہے اسی نے ایک طرف دیا سو بندے کی دریافت سے باہر ہے، بندے سے معاملت ہے اس کی سمجھ پر. بندہ بھی پکڑے گا اسی کو جو اس سے بدی کرے، یہ نہ کہے گا کہ اس کا کیا قصور اللہ نے کروایا. اب بالکل ایک سامنے کی بات کر دی. انسانوں کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ریاستیں قانون بناتی ہیں، پولیس فورس ہوتی ہے، انفورس کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، عدالتیں لگتی ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان یہ معاملہ تو نہیں کرتا نا کہ کہے کہ بھئی اس کا کیا قصور ہے، اللہ نے اس سے کروا لیا ہے تو میں اس کو سزا کیوں دوں، یا اس کا کوئی دوش نہیں ہے. تو اس دنیا میں بھی انسان اس منطق پہ نہیں چلتا. تو پھر انسان اپنی کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ پر کیوں ڈال رہا ہے؟ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ کر پڑے مگر ابلیس، کان من الجن، جن کی قسم سے تھا، جن کی قسم سے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، سو نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. یہاں گویا بالکل واضح طور پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ جنات میں سے تھا. اور جس طرح جو ہے فرشتوں سے کہا گیا تھا، اور ظاہری بات ہے جنات بھی وہاں موجود تھے، ان سے بھی کہا گیا ضمنی طور پر، اور جنات میں سے بھی جتنے موجود تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنات میں سے تھا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، سو اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو رفیق میرے سوا، اور وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، برا ہاتھ لگا بے انصافوں کو بدلا. فائدہ ہے یعنی اللہ کے بدلے شیطان پکڑا، اس کی اولاد ہی ہیں جتنے بت پوجے جاتے ہیں، یعنی جتنے بت پوجے جاتے ہیں وہ شیطان ہی کی جو ہے وہ ذریت ہے، اسی کی اولاد. اب یہاں پر چونکہ پہلے بھی عرض کیا گیا بار بار وہ جو فتنہ دجال ہے اس کے ریفرنس سے دیکھیں تو علماء نے یہ بات لکھی ہے
کہ لگتا ایسا ہے کہ جو ابلیس ہے نا، اس کی ترکش کا جو سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ موذی اور قاتل اور فیٹل جو تیر ہے وہ کیا ہے، وہ دجال ہے۔ تو یہاں پہ شیطان کا تذکرہ ہے کہ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو جو ہے گمراہ کر کے رہوں گا، تو جو سب سے بڑا جو دجل کرنے والا، فریب دینے والا جو وجود آئے گا قیامت سے پہلے، وہ کیا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ تو گویا اب اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، دکھا نہیں لیا میں نے ان کو بنانا آسمان اور زمین کا، ولا خلق انفسہم، اور نہ بنانا ان کا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں وہ نہیں کہ پکڑوں بہکانے والوں کو بازو۔ یعنی اب یہ مشرکین عرب جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق میں اور انسانوں کی تخلیق میں گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیاں بھی شریک ہیں۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم موجود تھے اس وقت، کیا تم حاضر تھے، کیا تمہارے سامنے کا یہ واقعہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، جن کو بت بنا رکھے ہیں، یہ تو شیاطین ہیں۔ تو کہا کہ ہم جو ہیں وہ بہکانے والوں کو اپنا بازو اللہ تعالیٰ نہیں بناتے، اپنا جو ہے کام بنانے والا نہیں بناتے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے نا کہ اس وقت بھی جو ہے وہ اس کی کائنات کیسے وجود میں آئی، بگ بینگ کے ذریعے۔ تو بگ بینگ جو ہے وہ ون ٹائم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایونٹ ہے، وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ان معنوں میں وہ سائنٹیفک ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کارل پاپر جو پچھلی صدی کا بہت بڑا پولیٹیکل فلاسفر بھی تھا اور جو ہے آپ کہہ لیں کہ فلاسفر آف سائنس تھا، اس نے یہ بات کہی ہے، اس نے کہا کہ جو ایوولوشن ہے، ڈاروینین ایوولوشن اور کریشن، دو بڑے تھے نا جو کنٹیسٹ کر رہے تھے مغرب میں۔ ایک کریشن کا نظریہ ہے جو خاص طور پہ ببلیکل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف جینیسس میں ہے، اور ایک ڈاروینین اس کے اپوزٹ آیا تھا۔ اور جدید مغربی تہذیب نے ڈاروین کے نظریے کو من حیث المجموع جو ہے ایک عقیدے جیسی قدر جو ہے وہ دے دی ہے، اس کو ویسے وہ قبول کیا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ ایک کوزائے میٹافزیکل جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے پروجیکٹ ہے۔ اس نے کہا چاہے کریشن ہو چاہے ایوولوشن ہو، دونوں ون ٹائم ایونٹ ہے، ایک مرتبہ ہوا ہے نا، اس کو لیب میں آپ ریپیٹ تو نہیں کر سکتے، اس کو دہرا نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ یہ دونوں ہی گویا ایک ما بعد الطبیعی، نیم ما بعد الطبیعی نظریہ ہے۔ تو ڈاروینین ایوولوشن بھی کوئی سائنٹیفکلی پروو کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک اسپیکولیشن ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ کہنا نا کہ اس طرح ہوا ہے اور اس طریقے سے جو ہے بندروں سے انسان بنا ہے، یا بگ بینگ کا جو ایونٹ ہے وہ بھی ون ٹائم ایونٹ ہے، اس کو بھی ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آیت میں بھی یہ بیان کیا نا کہ ہم نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تھا تو یہ شریک نہیں تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے کہ وہ اس کے بارے میں زبان کھول سکیں یا اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کر سکیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن فرماوے گا پکارو میرے شریکوں کو جو تم بتاتے تھے، فَدَعَوْهُمْ، پھر پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پھر وہ جواب نہ دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور کر دیں گے ہم ان کے بیچ مرنے کا اسباب۔ اس کا فائدہ ہے ہاں، یعنی دوزخ میں آگ سے بھری، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان جو مرنے کا اسباب کیا ہے، یعنی جہنم ہے، وہاں دوزخ جو ہے وہ آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے گنہگار آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، پھر اٹکلیں گے کہ ان کو پڑنا ہے اس میں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہ پاویں گے اس سے راہ بدلنی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور پھر سمجھائی ہم نے اس قرآن سے لوگوں کو ہر ایک کہاوت۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑنے کو۔ اس قرآن میں طرح طرح سے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے خلاف ایک بغاوت عمومی سطح پر برپا ہو چکی ہے، اور جو دلائل بھی آپ دیجئے لوگ اس کا رد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ماننا چاہتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ جو عمل ہوتا ہے نا ماننے کا، یہ عمل ارادی ہوتا ہے، انٹینشنل ہوتا ہے۔ جب آپ نہ ماننے کو طے کر لیں، اس پر ضد باندھ لیں، تو پھر آپ ہر چیز کی نفی کرتے چلے جائیں گے۔
تو کہا کہ انسان جو ہے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، جھگڑالو ہے، بالکل سامنے کی چیزیں ہیں، بالکل بدیہی چیزوں کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، یعنی اگر تو خدا جیسی بدیہی چیز کا بھی انکار کر سکتا ہے تو پھر میں تیرا انکار کر دیتا ہوں، پھر تو کسی بھی چیز کو جو ہے انسان رد کر سکتا ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اور لوگوں کو اٹکاؤ جو رہا اس سے کہ یقین لاویں جب پہنچی ان کو راہ کی سوجھ، ویستغفروا ربہم، اور گناہ بخشوانے اپنے رب سے، الا سو یہی کہ ان تأتیہم سنت الاولین، کہ پہنچے ان پر رسم پہلوں کی، او یأتیہم العذاب قبلا، یا آ کھڑا ہو ان پر عذاب سامنے سے۔ یعنی عام طور پر ایسا ہی ہوا ہے کہ جب لوگوں کے پاس الہدا پہنچی اور ان کو پیغمبروں نے دعوت دی، جس طرح سیدنا نوح نے دعوت دی نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اللہ تعالیٰ کی جب وحی آتی ہے تو وحی میں منادی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کی ہوتی ہے نا، کہ ٹھیک ہے تم سے جو بھی غلطیاں ہوتی رہی، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث رہے، اب وقت آ گیا ہے، اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تو منادی کی جاتی ہے استغفار کی، معافی کی۔ تو کہا کہ نہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں جب تک کہ ان پر پرانوں کی رسم ان پر سامنے ظاہر نہ ہو جائے، یعنی وہی معاملہ ہو جائے، عذاب آئے تب مانتے ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں سو خوشی اور ڈر سنانے کو، یہ رسولوں کا وظیفہ ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑے لاتے ہیں منکر جھوٹے جھگڑے، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، کہ ڈگا دیں اس سے سچی بات، وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور ٹھہرایا ہے میرے کلام کو، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو ڈر سنائے ٹھٹھا۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ موجودہ دور میں بہت سے لوگوں کو یہ ہوکا سا ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے ایتھیزم کا رد کرنا ہے، اور ایسا رد کرنا ہے کہ ان کی کوئی پیش نہ چلے، اور بالکل تیاری کر کے اور ہر ان کا جو وار ہے اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہر طرح سے ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو مان لیں۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہیں پر کسی کو خط لکھتے ہوئے کہ بھئی یہ جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ بھی دلائل بس فراہم کر دیے جائیں تو پھر لوگ مان ہی لیں گے، کہتے ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت بھول پن کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کر دلائل کس کے پاس ہوتے تھے؟ یعنی اللہ کی کتاب ہوتی تھی نا، اور پھر پیغمبروں کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا، وہ جو ایڈ ہومینم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پرسن کو اٹیک کرنا شروع کر دیں، ان کی شخصیتیں بھی جو ہیں وہ بے داغ ہوتی تھیں، تو کوئی ان میں کمی نہیں ہوتی، تو ہمارے تو اپنی شخصیتوں میں 100 داغ ہیں۔ تو کہا کہ جب پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، کیا مان لی بات؟ قرآن مجید کہتا ہے نا، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، تو یہ تو سنت رہی ہے کہ لوگ جو ہے بات نہیں مانتے، تو اس وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ پیغمبروں کا کام بھی کیا ہے، بشارت دینا اور خبردار کرنا۔ آج پیغمبروں کے جو وارث ہیں، جو علماء ہیں، دین کے خدام ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ دلائل سے بات کو واضح کریں، لیکن اس رام میں نہ کبھی مبتلا ہوں کہ ہم ہر طرح سے چیز کو واضح کر دیں گے اور کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی، چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ معاملہ دلیل کا تو ہے ہی نہیں نا، مسئلہ تو ضد کا ہوتا ہے، ہر دھرمی کا ہوتا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور کون ظالم اس سے جس کو سمجھایا اس کے رب کے کلام سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر منہ پھیرا اس کی طرف سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا جو آگے بھیج چکے ہیں اس کے ہاتھ۔ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جائے اور پھر لوگ اعراض کریں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے رکھی ہے ان کے دلوں پر اوٹ، أَن يَفْقَهُوا، کہ اس کو نہ سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر بوجھ۔ یہ پھر وہ اللہ کی سنت کا بیان ہے، ہم نے رکھی ہے، یعنی کیا معاذ اللہ کو جبر کر دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بار بار کی توجہ دلانے کے باوجود جب توجہ نہیں کی تو پھر وہ وقت آیا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور جو تو ان کو بلاوے راہ پر تو ہرگز نہ آوے راہ پر اس وقت کبھی۔ اور یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے،
لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین یا اللہ یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کاف کی شروع میں ہے نا. تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، نہ اس قرآن کے پیغام میں کوئی کمزوری ہے، نہ آپ کے ابلاغ میں کوئی کوتاہی ہے، مسئلہ مخاطبین کے ہاں ہے، ان کے دل پر مہر ہو چکی ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، مہر رکھتا. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کو پکڑے ان کے کیے پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو جلد ڈالے ان پر عذاب. بل لہم موعد، پر ان کا ایک وعدہ ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، کہیں نہ پاویں گے اس سے دور سرکنے کو جگہ. اب یہ وہی ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، پرانے جو سرکش اور متکبرین ہوتے ہیں اور جدید دور کے مترفین اور متکبرین، سب میں ایک لاجک مشترک ہے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے، ہر نبی کے جو ہے مخاطبین جو چودھری تھے انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ پیغام حق ہے رب کی طرف سے اور تم کہتے ہو کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ کیوں ہماری رسی دراز کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ وہ تو رحمت کرنے والا ہے، وہ تو مہلت دے رہا ہے، تم اس کو جو ہے وہ غنیمت جانو. آج یہ کہتے ہیں، جو ہماری جو مغربی تہذیب ہے اس کے جو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ چلانے والے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہم نے تو من حیث المجموع اس کا انکار کر دیا ہے، ہم نے اس کے خلاف بغاوت برپا کر دی ہے بحر و بر میں، تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم تو فلرش کر رہے ہیں اور خدا کے ماننے والے دبے ہوئے ہیں اور پسے ہوئے ہیں اور ہر طرح سے جو ہے مجبور اور مقہور ہیں. کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر فوری طور پہ پکڑنے لگے تو پھر تو فوری طور پہ ان کا معاملہ چکا دیا جائے گا، لیکن ایک وعدہ ہے جس سے سرکنے کی جگہ نہیں ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ سب بستیاں جن کو ہم نے کھپا دیا، لما ظلموا، جب ظالم ہو گئے. یہ وہ بات جو بار بار ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ پرانی بستیوں کو ہلاک کرنے کا سبب کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کم رہ گئے، کوئی پلاننگ میں کم رہ گئے، فائنینشیل مینجمنٹ میں کمزوری رہ گئی، کوئی قحط آ گیا، کوئی جو ہے دریا کا رخ پھر گیا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، اس وجہ سے ہلاک ہوئے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور رکھا تھا ان کے کھپنے کا ایک وعدہ، ایک وقت مقرر تھا. جب وہ وقت آ گیا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتی ہے نہ آگے ہوتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.